ایک جوان لڑکی دوڑتی ہوئی آئی۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ونٹیج وینچرز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ دوستو، جتنا نام جنید جمشید صاحب نے میوزک کو چھوڑنے کے بعد کمایا ہے، بے شک پاکستان کے کسی انسان نے اتنا نام نہیں کمایا۔ وہ شخص جس نے نام، پیسہ، دولت، فیم، گلیمر، زندگی کی ہر طرح کی بہاریں، رنگینیاں دیکھی ہوں، اس کا نام ہے جنید جمشید۔ آج ہم آپ سے ان کا ایک ایسا واقعہ شیئر کریں گے جب وہ 1992 میں ٹورانٹو میں پرفارم کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہی ٹورانٹو کا شہر تھا۔ اسی ٹورانٹو کے شہر کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے 1992 کا وہ قصہ۔ آج بھی وہ قصہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ ہم یہاں پر شو کر رہے تھے کہ بہت بڑا مجمع تھا۔ جب شو ختم ہوا تو آرگنائزرز نے ہم سے کہا کہ آپ باہر مت نکلیں، یہاں بہت بڑا مجمع ہے، ان کو آپ پہلے جانے دیں۔ تو مجمع کے نکلتے نکلتے رات کے 2:30 بج گئے اور ہم یہاں سے جب باہر نکلے تو گاڑی کے اندر جا کر بیٹھنے لگے۔ ایک جوان لڑکی دوڑتی ہوئی آئی۔ جنید جمشید صاحب نے کہا ہم سب تو پنڈی کے رہنے والے تھے، ہمارے لیے تو کراچی بھی نیو یارک شہر کی حیثیت رکھتا تھا، تو ذرا آپ تصور کریں کہ ٹورانٹو ہمارے لیے کیا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کام تو کوئی ہم حیا والا کر نہیں تھے رہے، مگر تھوڑی بہت حیا تو باقی تھی نا۔ اب ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر بولا کہ تمہیں کہاں جانا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تو اس پر لڑکی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے ہوٹل تک لے چلو، پھر میں وہاں سے اپنے گھر خود آ جاؤں گی۔ جنید جمشید صاحب نے اسے کہا کہ یہ جو تم مجھ سے کہہ رہی ہو، اگر اس کے بارے میں تمہارے باپ کو پتہ لگ گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو وہ لڑکی فٹافٹ سے کہتی ہے کہ نو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، آئی جسٹ ٹرنڈ 18 اے ویک اگو۔ تو پھر ہم نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ 18 کا ہونے کا یہاں کیا مطلب ہوتا ہے۔ جنید جمشید صاحب کہتے ہیں کہ تم 18 کی ہوگی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پر وہ لڑکی کہنے لگی لاسٹ ویک وین آئی ٹرنڈ 18 آئی وینٹ ٹو دا نائٹ کلب، آئی کیم بیک ایٹ 4 AM in the morning. My father didn't open the door. I just called the police. So no problem, don't worry about it. آپ یقین کرو کہ اس واقعے کو 17 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس لڑکی کی ایک ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور جب وہ لڑکی مجھ سے یہ سب کہہ رہی تھی اور میں صرف یہ سوچ کر فکر کر رہا تھا کہ صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ اگر میری بہن یہ کرے گی تو میرے باپ کا کیا حشر ہوگا، اور اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میری بیٹی خدا نہ خواستہ کچھ اس طرح کرے گی تو میرا کیا ہوگا۔ لیکن قصور اس بچی کا نہیں ہے، قصور ان والدین کا ہے جنہوں نے خود ساری عمر عیاشی میں گزار دی، دین لانے کی محنت نہ کی، تو وہ اولاد کو کیا سکھاتے؟ دوستو، آپ جن لوگوں میں رہتے ہو، اگر ان میں عزت چاہتے ہو تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زندگی دی جو انسانوں کو مقناطیس کی طرف اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جتنی دوری آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوگی دوستو، اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی مشکل ہوتی جائے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔